السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تذکى وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق الله العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، ماؤں بہنوں بیٹیوں اور میرے بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا اور اللہ کی توفیق سے ہمارے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے گئے، اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ نمازوں کا بھی ہم نے رمضان المبارک کے اندر اہتمام کیا۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہوئی تراویح کے اندر، حفاظ کرام نے تلاوت کو کیا اور مقتدی حضرات نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سنا ہے۔ رمضان المبارک کی تکمیل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوشی کا موقع دیا جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، جس کے اجتماع میں اور آپ شرکت کے لیے آئے ہیں، اور جس کا وقت ہم نے نماز کا 8 بجے ٹائم رکھا ہے۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی مہربانی کے ساتھ اور اس کی توفیق کے ساتھ ان فرائض کی ادائیگی کا سلسلہ ہو سکا۔ رمضان المبارک میں مختلف مواقع میں آپ نے مختلف اہل علم حضرات سے دینی گفتگو سنی، اللہ اور رسول کی باتوں کا تذکرہ ہوا، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اس کے بارے میں درس ہوئے۔ اب عید والا دن ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں، اہم باتیں، ضروری باتیں یاد دہانی کے لیے ان کا تذکرہ ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات نافرمانی سے، اللہ رب العزت کی ذات کوتاہی سے ہم سب کو بچا لے۔ دین اور اسلام، اس کے بہت سارے احکامات ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حکم اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کو وحدہ لا شریک سمجھنا ہے،
اللہ رب العزت کی ذات اپنی شانوں کے لحاظ سے، اپنے رتبے اور مقام کے لحاظ سے، اپنی طاقتوں اور قوتوں کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے اختیارات کے لحاظ سے وہ بالکل اکیلی ذات ہے۔ اس کی بادشاہی کے اندر کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ صرف ایک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ساری کی ساری مخلوقات اس کی محتاج ہے، سارے کے سارے اسی سے مانگنے والے ہیں، اور سارے کے سارے اسی کے سائل ہیں۔ اگر وہ ساروں کی فریادوں کو پورا کر دے، ان کی منشا اور ان کی خواہش کے مطابق پورا کر دے، اس کے وسیع خزانوں کے اندر اور اس کی بڑی بادشاہی کے اندر کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اس کے خزانے لامحدود ہیں، اس کی طاقتوں اور قوتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس کی تعریفوں کو لکھنے کے لیے ساری کی ساری مخلوقات اگر لکھنے لگ جائے، اور دنیا کے سارے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائے، اور دنیا کا سارا پانی سیاہی بن جائے، اللہ کی تعریفوں کو لکھنے والے یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے جو کارنامے ہیں اور اس کی جو تعریفیں ہیں ان کو کوئی آدمی مکمل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بعد میرے اور آپ کے آقا ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت ہیں، رحمت دو عالم ہیں، ان کے ارشادات گرامی ہیں، ان کی سنتیں اور طریقے ہیں، ان کی ادائیں ہیں اور ان کے احکامات ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی نبی اور پیغمبر نے نہیں آنا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مخلوقات میں رتبہ رکھتے ہیں۔ وہ نبی ہی نہیں، نبیوں کے امام ہیں، وہ شفیع المذنبین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد درجہ ہے آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، ایک مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اور تعلیمات کے اندر یہ ہے کہ یہ زندگی بالکل عارضی ہے، اس کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ایمان رکھنا ہے کہ موت کے بعد حیات بعد الممات، موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ مرنا اور پھر اس کے بعد جینا، جس کو قیامت کہا جاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ دین اور اسلام کے جو اہم احکامات ہیں ان میں سے ایک حکم اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے، ان میں سے ایک حکم اللہ کے نبیوں، سارے کے سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکامات میں سے ایک حکم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ ایمانیات کے بعد درجہ عبادات کا ہے۔ عبادات میں سے اہم ترین عبادت روزہ، ابھی جس کو رمضان المبارک کے اندر ہم نے رکھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ روزے پر یقین رکھنا اور مسلمانوں کے لیے روزوں کو ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے، عبادات میں سے ایک عبادت اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ کرو،
اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے وہ فریضہ اللہ کی ذات نے قرآن کے اندر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو قنطرۃ الاسلام، اسلام کا پل ارشاد فرمایا ہے۔ اپنے مال میں سے جو مال تجارت ہے اس میں سے، اور سونے اور چاندی میں سے، اپنے روپے اور پیسوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے 40واں حصہ اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر خرچ کرنا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور فرائض اسلام میں سے یہ ایک اہم ترین فریضہ زکوٰۃ کا ہے۔ فرائض اسلام میں سے اہم ترین فریضہ حج بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جن کو طاقت اور قوت دی ہے اور وہ خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، ان کے لیے مکہ معظمہ میں پہنچنا اور وہاں پر حج کی ادائیگی، اور مینا اور عرفہ اور مزدلفہ میں گھومنا، اور پھر اس کے بعد مکہ میں آ جانا، طواف کرنا، سعی کرنا، وقوف کرنا، یہ سارے ارکان جن کو حج کہا جاتا ہے۔ جو طاقت والے حضرات ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں پر حج کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے جو حج کی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوٹتا اس طرح ہے کہ ولدتہ امہ، جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ حج کا فریضہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، فرائض اسلام میں سے ایک اہم ترین فریضہ جو ہے وہ نماز ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عماد الدین ارشاد فرمایا، دین کا ستون ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج المسلمین ارشاد فرمایا کہ مومنوں کا معراج ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین الکفر والاسلام، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اور فرائض اسلام میں سے اہم ترین فریضہ نماز، جس کے بارے میں آپ نے کہا اس کا اسلام کے ساتھ اس طرح تعلق ہے جس طرح کہ انسان کے سر کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہے، جس طرح کہ سر بہت اہم ہے اور عبادات میں سے نماز بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب عبادات کے بارے میں اللہ رب العزت کے ہاں پوچھ ہوگی اور سوال ہوگا، تو سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں سوال ہوگا، اور میں نے اور آپ نے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آپ نے کل قیامت کے دن جس عبادت کا سب سے پہلے جواب دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز ہے۔ نماز وہ اہم ترین فریضہ ہے جس کے بارے میں آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عین فی الصلاۃ، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہر مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ بے نمازی اپنے اعمال کو جہاں برباد کرتا ہے، بے نمازی اپنے لیے جو آگ کا ایندھن بنتا ہے، اور بے نمازی اللہ کے غضب کو جہاں پر دعوت دیتا ہے، بے نمازی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے لیے، یہ مسجد کی جو لیے جی، مسجد نور کے لیے یہ عید پر جو خرچہ ورچہ ہے یہ سارا اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ اپنے ایمان والوں کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ارشادات گرامی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جو اپنے ماننے والوں کے لیے حکم دیا، ان احکامات میں سے ایک اہم ترین حکم ہے الصلاۃ۔ لوگوں نماز کا خیال کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے، اپنے بھائیوں اور عزیزوں سے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے درخواست کروں گا، خدا کے لیے یہ نماز فریضہ صرف رمضان کا نہیں ہے، نماز فریضہ ساری زندگی کے لیے ہے۔ یہ ایسی اہم ترین عبادت ہے، حالت بیماری کے اندر بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نماز کی ادائیگی نہیں تو آپ بیٹھ کر نماز کو ادا کریں گے، اور بیٹھ کر اگر نماز کی ادائیگی نہیں ہے تو لیٹ کر سر کے اشارے کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں گے۔ بہرحال نماز جو ہے اہم ترین فریضہ، اس فریضے کی معافی نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ اہم ترین عبادات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور معاشرتی باتیں جن کا تعلق حقوق کے ساتھ ہے، اور جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، اور جن کا تعلق عام معاشرے کے ساتھ ہے۔ حقوق میں والدین کا بڑا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے دو دروازے ہیں، جنت کے دو دروازے ہیں، یہ دوزخ کے دو دروازے ہیں، اگر ان کا کوئی ایک زندہ ہے تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہے، یہ جنت کا یا دوزخ کا ایک دروازہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ والد کی تابعداری اور اطاعت اور خوشنودگی سے اللہ کی رضا اور خوشنودگی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ اگر والدین کی طرف سے کوئی زیادتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ ظَلَمَا، اگرچہ والدین ظلم کرنے والے ہوں پھر بھی ان کی تابعداری ہے، اور ان کی اطاعت ہے، اور ان کی فرما برداری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ارشاد فرما رہی، اگر تیرے والدین تجھ پر جبر کرتے ہیں کہ تم شرک کرو اور کفر کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا کہنا نہیں ماننا ہے۔ لیکن آگے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے والدین وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملات کے لحاظ سے ان کے ساتھ خیر اور بھلائی اور اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، حقوق میں سے والدین کا درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد عام رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کے مسئلے کے اندر سلمن قطع، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کو جوڑو۔ میرے بھائی، پھر حقوق کے باب کے اندر پڑوسیوں کا حق آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ تباہ و برباد ہو گیا وہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی قسم کھا کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ پڑوسی، وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ دین کی تعلیمات اور اسلام کے احکامات میں سے پھر ایک حکم یہ ہے کہ جب آپس کے معاملات کرتے ہو
تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کو جنت کے درمیان محل دیں گے، من ترک الکذب وان کان مازحا، جو اپنے معاملات کے اندر جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ مذاق کے رنگ کے اندر بھی ہو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ جولی مدرسہ اشرف العلوم کے لیے ہے، صدقہ فطر، عید الفطر پر صدقہ فطر کی ادائیگی ہے۔ کسی صاحب کا رہ گیا ہے تو وہ اس جولی کے اندر صدقہ فطر کے پیسے ڈال سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی بچانے والی اور نجات دینے والی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ آدمی کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، اور حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑ لو۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ دین اور اسلام کی تعلیمات میں سے اہم ترین ایک حکم جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ بددیانتی سے پیش نہ آئے، آپ دیانتداری اور امانت داری کو اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا دین لمن لا امانت له، اس کا دین نہیں ہے جس آدمی کی امانت نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں، اذا حدث کذبا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا اؤتمن خانا، امانت آئے تو بددیانتی کرتا ہے، اور اذا خصم فجرا، اور جب کوئی اس کا اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہے تو گالی اور گلوچ سے کام لیتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور میرے بھائی، اسلام کی تعلیمات میں سے ایک حکم، اہم ترین حکم جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آدمی اچھے اخلاق کو اپنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم فی اعلی جنہ، انا زعیم ببیت فی اعلی جنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ جنت کے اندر اعلی محل دے گا اس آدمی کے لیے، من حسن خلقہ، جو اپنی عادات اور اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے۔ میرے بھائی، اچھے اخلاق میں سے نرم گفتگو ہے، اچھے اخلاق میں سے اپنے دل کے اندر دوسرے کے بارے میں بھلائی ہے، اور اچھے اخلاق میں سے ایک اہم ترین باب جو ہے اچھے اخلاق کا وہ یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ساتھی کھلوتے ہیں نا، بیان کی پتہ لگے گا جگہ کے لیے۔ اور اچھے اخلاق میں سے ایک حکم یہ ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فہو لیس منا، جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ہمارے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹائم مکمل ہو گیا ہے، جو کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ 8 بجے نماز کا ٹائم ہے، اب صفوں کو درست کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر अपनी मेहरबानी का अल्लाह मेरे बंदे जाना है और मुझे इस तरफ के पैर के नीचे काटो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम व रहमतुल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، جو اعمال رمضان میں ہوئے اے اللہ ان کو اعلیٰ قبولیت نصیب فرما، کمیاں اور کوتاہیاں ہوئیں اپنی مہربانی فضل اور کرم کے ساتھ اے اللہ ان کو معاف فرما دیجیے۔ بزرگ جوان بچے مائیں بہنیں بیٹی ہیں اللہ سب کے سارے اعمال کو اللہ قبول اور منظور فرما۔ اے کریم بڑے مسکین اور محتاج ہیں، اپنی مہربانیوں کو ہمارے لیے ہمیشہ شامل حال رکھنا۔ ہمارے مریض اے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، جس تکلیف کے اندر ہے، کینسر کی بیماری ہے اے اللہ، ٹی بی کی تکلیف ہے، سانس کا مسئلہ ہے، جوڑوں کی درد ہے، شوگر کا کنٹرول نہیں، ہارٹ کے اندر پرابلم ہے اے اللہ، جگر جو ہے وہ کام صحیح نہیں کر رہا اے اللہ، آپ سے درخواست ہے اے مریضوں کو صحت دینے والے، اے دوائیوں کے اندر شفا پیدا کرنے والے، اے غذا کو صحت مند بنانے والے، اے آسمان کو بغیر ستون کے قائم رکھنے والے، اے زمین کو بچھانے والے، اے ساری کی ساری مخلوق کو پالنے والے، ہماری آپ سے درخواست ہے ہمارے سارے مریضوں کو ہسپتالوں میں ہیں تب، گھروں کے اندر ہیں تب، سارے کے سارے مریضوں کو ساری کی ساری تکلیفوں سے اے اللہ صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما دیجیے۔ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہمارے دوست اور احباب ہیں اے اللہ، جو بھی ہمارے ساتھ تعلق والے ہیں اے اللہ، جو ہمارے تعلق والوں کے ساتھ تعلق والے ہیں، مریضوں کے بارے میں درخواست ہے، ایکسیڈنٹ ہوا بیچارے تکلیف میں ہیں، بھائی کلیم صاحب ہیں، حقانی صاحب ہیں اے اللہ، آپ سے درخواست ہے ہمارے مریضوں کو جن کو تکلیف ہے ان کو اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ پریشانیاں ہیں لیکن آپ ہی کے پاس اس کا حل ہے، آپ نے کہنا ہے تو سب دور چلی جائیں گی، ہم آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں اس اجتماع میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ ہمارا ایمان ہے آپ کا فرمان برحق ہے، اور آپ کے حبیب اور ہمارے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا درست ہے کہ روزے دار روزے رکھے، عید کے لیے آئے، اللہ کی بڑائی کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، نماز عید کو ادا کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست رکھیں گے آخرت کی ساری درخواستوں کو اللہ قبول فرمائیں گے، اور دنیا کے بارے میں اللہ حکیم ہے، جو بہتر ہوگا فیصلہ فرمائیں گے۔ اے اللہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کی ساری فریادیں آپ کے پاس پہنچاتے ہیں، اے مسکینوں کو ان کی مدد کرنے والے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو روزی دینے والے اور اس کی پرورش فرمانے والے، اے زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے رازق، معاشی پریشانیاں ہیں، کئی دوست احباب دعا کے لیے کہتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیجئے، بندشوں کو اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، عید کی چھٹیوں کے بعد کام کا سلسلہ ہو اے اللہ، ساری کسریں نکل جائیں اے اللہ، منڈیوں اور بازاروں کے اندر رونقیں پیدا کر دیجئے اے اللہ، کام کے اندر برکت فرما دیجئے، معاملات کو درست رکھنے کی اے اللہ توفیق نصیب فرما دیجئے۔ بے اولاد ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ، خزانے اولاد کے آپ کے پاس ہیں، چاہے تو دونوں دے دیتے ہیں، چاہے تو دونوں سے محروم کر دیتے ہیں، اے کریم جو بے اولاد ہیں اولاد دے دے، نرینہ اولاد کے خواہش مند ہے، خوبصورت زندگی والا نیک اور صالح اے اللہ بیٹے عنایت فرما دیجئے۔ اے کریم ہمارے عزیز و اقربا فوت ہوئے رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، ہماری درخواست ہے رمضان سے بالکل پہلے، چند ماہ پہلے، گزشتہ رمضان کے بعد یا اس سے پہلے اے اللہ نام کے ساتھ درخواست ہے ہمارے مریضوں کو اے اللہ، ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ، ان کے پسماندگان کو صبر ہی نہیں بلکہ صبر جمیل عنایت فرما دیجئے۔
وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرمائیے، اس کی طرف ہر شر والی آنکھ اے اللہ اس کو پھوڑ دیجئے اور طاقت اس کو پاش پاش کر دیجئے۔ اے اللہ شر پسندوں کے سارے پروگرام کو نیست و نابود کر دیجئے۔ ہماری سرحدوں کے محافظ، چوکیوں کے محافظ، پاکستان کے محافظ، اے اللہ آپ ان کی حفاظت فرمائیے۔ یہاں کے رہنے والے ہر صوبے اور بستی اور شہر کے اے اللہ جتنے افراد ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے۔ شر پسندوں کو اے اللہ ناکام فرما دیجیے۔ دنیا اسلام جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان کی مدد فرماؤ۔ اے اللہ ہم سب کو مکہ پاک اور مدینہ منورہ کی اے اللہ زیارت نصیب فرما دے۔ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقربا دنیا کے جس خطے کے اندر ہیں اے اللہ بہن بھائی ہیں ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ بچے ہیں اللہ ان کو اور ان کے بچوں کو ہر طرح عافیت اور خیریت نصیب فرمائی، کسی بھی آزمائش اور امتحان سے بچا لینا۔ اے اللہ آخر میں آپ سے دعا کرتے ہیں ناگہانی بیماری سے اے اللہ حادثے سے اور موت سے اے اللہ بچا لینا۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا بہترین مستقبل بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جو بچے تعلیم میں بچیاں تعلیم میں ہیں اعلیٰ کامیابیوں ان کو نصیب فرما۔ فارغ ہیں شادیوں کے معاملات اے اللہ بہتر جوڑ کا انتظام فرما۔ والدین کی پریشانیوں کو اے اللہ اس مسئلے کے اندر دور فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اے اللہ قبول اور منظور فرما۔ اور ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت سارے حضرات دعا کے لیے کہتے ہیں۔ ایک نوجوان نے کہا میرے ابا کے لیے خاص طور پر دعا کرنا، اے اللہ اس کے ابا کی مغفرت فرما دیجیے۔ امی جان زندہ ہیں، صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت فرما۔ جو آرزو دل کے اندر ہیں اے دلوں کو بے جاننے والے، ہم اپنی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہر جائز خواہش کو اے اللہ پورا فرما دیجیے۔ شادی کے معاملات ہیں، ابھی ایک فون آیا، اے اللہ اس مسئلے کو حل کر دیجیے۔ جھگڑے نفرتیں ہیں، محبت کے ساتھ اے اللہ بدل دیجیے۔ دعائیں ہماری اے اللہ قبول فرما۔ اور ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خطبہ سن کر جانا ہے جی، خطبہ نماز کا حصہ ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ الله اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، اللہ ان کی ساری خواہشیں پوری فرما، ان کو خوشیاں نصیب فرما۔ گھروں میں معاملات ہیں، میاں کی طرف سے کوئی زیادتی ہے تو اے اللہ اس کی اصلاح فرما دے، اور بیٹیوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے تو اے اللہ ان کی بھی اصلاح کر دے۔ خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ اے اللہ یہ زندگی کے دن اے اللہ جینے کی اور رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ بزرگ ہمارے
اللہ ان کا سایہ صحت کے ساتھ دراز فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ عید اور عید کی ساری خوشیاں مبارک ہو۔ الحمدللہ نماز عید کے سارے احکامات مکمل ہوئے۔ ہمارا حدیث روی ہے اس کے سامنے اب یہ دوروں جھنڈے تو نہیں چلے تو نہیں مل لیتے ہیں، پھر بھی ایک دفعہ چلے جی عید مبارک۔ السلام علیکم۔